السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ ما كان لكم ان تنبتوا شجرها اإلہ مع اللہ بل ہم قوم یعدلون۔ بھلا آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا جس سے ہم نے پر بہار باغات اگائے جن کے درختوں کو اگانا تمہارے بس میں نہ تھا۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بھی ہے جو ان کاموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ہو؟ بلکہ یہ لوگ غیر اللہ کو اللہ کے برابر قرار دینے والے ہیں۔ محترم سامعین کرام، سورۃ النمل سورہ نمبر 27 اور اسی سورت سے آیت نمبر 60 یعنی 60 نمبر کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں اللہ کی توفیق سے پیش کیا گیا۔ اس آیت کریمہ پر گفتگو کرنے سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ اس پورے قرآن کریم کو اگر ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے تو ایک حصہ ایسا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید اور توحید کے جو دلائل ہیں، اس کے بے شمار جو مثالیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بالکل اچھوتے انداز میں پیش کیا ہے۔ یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے کہ توحید اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام میں سے احکام توحید، مسائل توحید یا عقائد توحید، یہ وہ اہم ترین رکن ہے پورے دین کا جس پر پورے دین کی عمارت قائم ہے۔ اگر توحید کو ہم جانتے ہیں، توحید کے مطابق ہمارا ایمان ہے، توحید کے تقاضے کے مطابق ہم اپنے اعمال کو انجام دیتے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ ہمارے سارے کے سارے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوں گے۔ لیکن اگر ہمارے اندر توحید نہیں ہے یا توحید کے مسائل کو ہم جانتے نہیں ہیں یا جاننے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں تو ہماری زندگی انسان کے بجائے ایک جانور کی طرح سے ہے، کیونکہ اس پورے کائنات کو، اس روئے زمین کو، اس پر بسنے والی تمام مخلوقات کو اور ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ ہم لوگوں کے زندگی کی ایک ایک سانس اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ ہم لوگوں کی زندگی میں جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہے۔ ہم یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے غلام ہیں، لہذا ہمارا ہر قدم، ہمارا ہر اسٹیپ، ہماری ہر ایکٹیویٹی، حتیٰ کہ ہمارا ایمان، ہماری عبادت سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرضی کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور جب یہ چیز ہمارے اندر ہوگا تو ہم توحید کو ماننے والے، توحید کو جاننے والے، توحید کو سمجھنے والے ہوں گے۔ یہ جو آیت کریمہ ابھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، جس کا ترجمہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا اللہ کی توفیق سے، یہ آیت کریمہ اور اس کے بعد 3-4 آیات آگے جو آ رہے ہیں، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کے ایسے دلائل پیش فرمائے ہیں جن دلائل کو مسلمان تو چھوڑ دیجئے، مشرکین مکہ بھی ان میں سے اکثر دلائل کا اعتراف کرتے تھے۔ اللہ نے دیکھیے کیا فرمایا۔ اللہ نے فرمایا امن خلق السماوات والارض، بھلا آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ بھلا آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ تو مشرکین مکہ بھی اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ آسمانوں کا پیدا کرنے والا اور خالق کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ یہ زمین پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، اور آسمان سے بارش برسا۔ یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور کون ہے جو آسمان سے بارش برسایا؟ پھر اس کے بعد فرمایا فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، جس بارش کے برسنے سے پربہار باغات اور کھیتیاں اور بہت ساری چیزیں پیدا ہوئی۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آسمان سے بارش برستا ہے۔ جب آسمان سے بارش برستا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ زمین اس پانی کو، بارش کے پانی کو جذب کر لیتا ہے، اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے، سمو لیتا ہے، اور پھر زمین کے اندر جو قوت رویدگی ہوتی ہے، اس کے اندر جو اپجنے کی جو طاقت ہوتی ہے، وہ کام کرنا شروع کر دیتی ہے، اور اس کے بعد
بے شمار باغات ہوتے ہیں، پھل پھول ہوتے ہیں، غلے ہوتے ہیں، فصلیں ہوتی ہیں، اناجیں ہوتی ہیں، اور یہ تمام کے تمام کیا ہوتے ہیں؟ یہ تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام مخلوقات کے لیے رزق کا سبب بن جاتے ہیں۔ ابھی اس روئے زمین پر آپ دیکھیں گے اور آپ غور کریں گے اور سرچ کریں گے تو اس زمین پر صرف انسان جو ایک قسم ہے، ایک نوع ہے، انسان جو ایک رقم ہے، انسانوں کی تعداد کروڑوں میں نہیں بلکہ اربوں میں ہے، اور تمام انسانوں کی روزی کون دے رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے۔ ابھی انسان کو اگر آپ چھوڑ دیں گے تو انسان کے علاوہ جو دیگر مخلوقات اور دیگر جاندار ہیں ان کے اقسام صرف لاکھوں میں ہیں، یعنی ان کی تعداد نہیں۔ اب جیسے ایک قسم ہے جانوروں کی جو چوپائے جانور ہیں، ان کی تعداد کس قدر ہے آپ اس کو شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ چڑیا ہے، کتنے ہیں آپ شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ درندے ہیں، کتنے ہیں ہم شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ کیڑے مکوڑے حشرات الارض ہیں، اس میں بھی الگ الگ قسمیں ہیں، سانپ ہے، چونٹی ہے، دوسرے جو ہے بچھو ہے، اور بھی بہت سارے جانور ہیں۔ ان تمام مخلوقات کی روزی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کے ذمہ لگائی ہے؟ اسی زمین کے ذمہ لگائی ہے۔ اور بہت سارے ایسے مخلوقات ہیں جو ہوائی مخلوقات ہیں، جو آسمان میں رہتے ہیں، اس کی روزی کس کے ذمہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر سوال کیا ہے، تمام انسانوں سے سوال کیا ہے، مشرکین مکہ سے سوال کیا ہے، آج کے سو کالڈ مسلمانوں سے بھی سوال کیا ہے۔ کہنے کے لیے مسلمان ہیں، کہنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، کہنے کے لیے کہتے ہیں کہ اس پورے کائنات کا خالق و مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، کہنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، لیکن جب کچھ مانگنا ہوتا ہے تو کہاں جاتے ہیں؟ پیر بابا کے مزار پر جاتے ہیں، فلاں بابا کے مزار پر جاتے ہیں، مندروں میں جاتے ہیں، جا کر کے وہاں پر اپنی جھولی پھیلاتے ہیں اور وہاں پر اپنی مرادیں مانگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے، امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء، بھلا آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور آسمان سے بارش کس نے برسایا، جس بارش کے برسنے سے فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، ہم نے پربہار باغات اگائے، اور جن کے درختوں کو اگانا، جن کے فصلوں کو اگانا، جن کے پھولوں کو اگانا، جن کے پھلوں کو اگانا تمہارے بس میں نہیں تھا۔ دیکھیں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما کان لکم ان تنبتوا الشجرہ، یہ جو دنیا میں اتنے سارے باغات ہیں، آپ دنیا کو چھوڑ دیجئے، ہم جس شہر کے اندر ہیں، اس شہر کے اندر جو اتنے سارے باغات ہیں، الگ الگ کے پیڑ ہیں، پودے ہیں، الگ الگ کی کھیتیاں ہیں، الگ الگ کے فصلیں ہیں، الگ الگ کے پھل ہیں، اللہ نے فرمایا ما کان لکم ان تنبتوا الشجرہ، تمہارے بس میں نہیں اس کو پیدا کرنا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس پورے ربوبیت عامہ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلے اختیار رکھتا ہے، جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت عامہ ہے جو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، تو پھر اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے جھکنا اور اس کو اپنا رب ماننا اور اس کو اپنا معبود ماننا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ عبادت جو ہے، عبادت، ابھی ایک آدمی مزار پہ گیا اور جا کر کے یا پھر کہیں پر بیٹھا ہوا ہے اور وہیں پر سے کہتا ہے یا علی المدد، یا غوث العظم المدد، یا کسی مزار پر جا کر کے جمعرات کو حاضری دیتا ہے اور وہاں پر اپنی مرادیں مانگتا ہے، اس کو بھی عبادت کہتے ہیں۔ اور عبادت کہتے ہیں تذلل کو، خشوع کو، خضوع کو، اور یہ کس کے لیے مناسب ہے؟ یہ اسی کے لیے مناسب ہے، اسی کے لیے لائق ہے جو پورے کائنات میں ربوبیت عامہ کے اوپر، ربوبیت کاملہ کے اوپر مکمل اختیار رکھتا ہو، اور یہ اختیار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر سوال کیا کہ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء، بھلا آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور آسمان سے تمہارے لیے بارش کس نے برسایا، فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، جس سے ہم نے پربہار باغات لگائے، ما کان لکم ان تنبتوا الشجرہ، تمہارے لیے تمہارے بس کا نہیں تھا کہ تم اس کو پیدا کرتے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے؟ کوئی نبی بتلا دو، کوئی ولی بتلا دو، کوئی فرشتہ بتلا دو، کوئی پیر بتلا دو، کوئی بزرگ بتلا دو، کوئی سجادہ نشین بتلا دو، کوئی بہت بڑا امام اور عالم بتلا دو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کام میں اس کا شریک ہو۔
آسمان کس کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اس میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ زمین کس کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اس پورے کائنات میں تمام مخلوقات کی روزی کا انتظام کون کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے، اس میں کسی کو کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے پوچھا اِلٰہٌ مع اللہ، کیا ان کاموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک ہے؟ اور پھر اللہ نے خود جواب دیتے ہوئے کہا بل ہم قوم یعدلون، لیکن تم لوگ ایسے لوگ ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ غیر اللہ کو بھی شریک ٹھہراتے ہو۔ بعض اہل علم نے کہا کہ یعدلون کا جو لفظ ہے یہ عدل سے مشتق ہے، اور عدل کا مطلب مختلف ہے۔ عدل کا مطلب انصاف بھی ہے، عدل کا مطلب برابر بھی ہے، اور عدل جو ہے وہ اپوزٹ ورڈ بھی ہے، یعنی عدل کا ایک معنی انصاف بھی ہے اور ایک معنی ناانصافی بھی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو یہ فرمایا بلہم قوم یعدلون، اس کا دو مطلب ہے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ جب تمام کے تمام ربوبیت عامہ اور ربوبیت کاملہ اس پورے کائنات کا انتظام و انصرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، تو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو معبود بنانا یہ بہت بڑی ناانصافی ہے، اور تم لوگ یہی کام کر رہے ہو۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اس کا علم ہونے کے باوجود، اس کا اعتراف ہونے کے باوجود تم غیر اللہ کو جو تم اللہ کے برابر قرار دے رہے ہو، یہ بالکل انصاف کا مسئلہ نہیں، یہ بالکل بے انصافی کی بات ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ بتلایا ہے کہ یہ پوری کائنات، یہ زمین، یہ آسمان اور اس کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان کی روزی روٹی کا انتظام اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی اس کام میں اللہ کا شریک نہیں ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو ہمسر نہ قرار دیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی اکیلے معبود قرار دیا جائے۔ ابھی آگے اور بھی باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی ہی پوائنٹ وائز بیان فرمایا ہے، جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔